سورہ انبیاء آیات نمبر 25 تا 37 میں وضاحت کہ اس سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے گئے سب کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ ایک ہے۔ جنہیں یہ اللہ کی اولاد کہتے ہیں وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ روز قیامت اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو معبود کہنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کفار کو آسمان اور زمین میں اللہ کی وحدانیت کی مختلف نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت۔ ہر جان کو بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر انسان کو دکھ اور سکھ سے آزمایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ان پر یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے فرشتوں کو اولاد بنا رکھا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس تہمت سے پاک ہے۔ فرشتے اس کی اولاد نہیں بلکہ اس کے معزز بندے ہیں۔ لا يسبقونہ بالقول وهم بأمرہ يعملون۔ یہ فرشتے اللہ کے حضور بات کرنے میں پہل نہیں کرتے، وہ بس اس کے حکم ہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ اللہ ان کے اگلے اور پچھلے حالات بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی باخبر ہے، اور وہ کسی کی بخشش کے لیے سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس شخص کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ تو اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ۔ اور اگر ان میں سے بھی کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہوں تو ہم اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ کہ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا۔ کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ پہلے آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اور تمام جاندار چیزوں کو ہم نے پانی سے بنایا۔ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا پھر بھی یہ لوگ ہم پر ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں بھاری پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ہلنے نہ لگے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا
مگر یہ لوگ ان نشانیوں کے باوجود برابر اعراض کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی ایسا انسان نہیں بنایا جو ہمیشہ زندہ رہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ ہر جاندار کو بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، اور آخرکار تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر واپس آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر جب بھی آپ کو کہیں دیکھتے ہیں تو آپ سے تمسخر کرنے لگتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ۔ اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے نام ہی سے انکار کرتے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ۔ جلد بازی تو انسان کی سرشت میں شامل ہے، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، سو تم اس کے لیے جلدی دکھانے کا مطالبہ نہ کرو۔ سورہ انبیاء آیات نمبر 38 تا 47۔ کفار کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، سو وہ جان لیں کہ روز قیامت کوئی انہیں آگ سے نہ بچا سکے گا۔ اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، لیکن پھر اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ مشرکین کا دائرہ اختیار کم ہوتا جا رہا ہے؟ کفار بحروں کی مانند ہیں کہ وہی کی پکار کو نہیں سنتے۔ روز قیامت ایک رائی کے برابر عمل بھی سامنے موجود ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ اگر ان کافروں کو اس وقت کا علم ہوتا جب وہ جہنم کی آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ انہیں کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی، تو یہ کبھی قیامت کے لیے جلدی نہ کرتے۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ بلکہ یہ قیامت ان پر اچانک آ جائے گی اور ان کے ہوش و حواس گم کر دے گی، پھر نہ تو ان لوگوں میں اسے واپس کرنے کی طاقت ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، پھر ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے دریافت کیجئے کہ اگر رحمان انہیں عذاب دینا چاہے تو وہ کون ہے جو انہیں رات میں یا دن میں اس کے عذاب سے بچا سکے؟ بل هم عن ذکر ربهم معرضون۔ بلکہ یہ تو اپنے رب کے ذکر ہی سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا۔ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور بھی ایسے معبود ہیں جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون۔ وہ تو خود اپنی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ کوئی اور ہمارے مقابلے میں ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو عیش و عشرت کا سامان دیا، پھر ایک طویل عرصے تک وہ اسی حال میں رہے۔ افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ لیکن کیا یہ لوگ اب اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم چاروں طرف سے ان کے زیر تسلط زمین کا علاقہ گھٹاتے جا رہے ہیں؟ تو کیا ان حالات میں بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غالب آ جائیں گے؟ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں وحی کی بنا پر ہی عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو بہرے ہیں انہیں کتنا ہی خبردار کیا جائے وہ کبھی نہیں سنتے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اگر آپ کے رب کے عذاب کا ذرا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو بے اختیار کہنے لگیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی گناہگار تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اور قیامت کے دن ہم صحیح تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، سو اس دن کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور اگر کسی شخص کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے بھی حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔